وہ نماز تراویح میں 29 باروں کی تلاوت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ سورۃ ملک جس کو سب سے پہلے رات کو تلاوت کیا گیا مکی ہے، 2 رکوع ہیں اور اس کی 30 آیات بینات ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، یعنی اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ملک رکھا گیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اچھا، یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، قرآن مصطفیٰ کے مطابق قبر سے بچانے والی ہے، عذاب سے بچانے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے۔ اور کل قیامت والے دن یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے ایک اس کا نام منجیہ عذاب روکنے والی اور ایک اس کا نام مجادلہ بھی ہے۔ ایک مجادلہ 28ویں بارے میں گزری تھی، اس سورت کا ایک نام بھی مجادلہ ہے کہ یہ بھی جھگڑا کرے گی کل رب کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں جو بندہ اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ اس کے فضائل میں اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک صحابی نے ایک جگہ کہیں سفر پہ جاتے ہوئے ایک جگہ خیمہ نصب کر دیا، اور جس جگہ خیمہ نصب کیا وہاں قبر تھی کوئی پرانی، تو جو ہے وہ اس خیمے کو جب وہاں لگایا تو رات کو اس خیمے کے نیچے سے سورۃ ملک کی آواز جو ہے تلاوت کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ پوری سورۃ ملک تلاوت کی گئی۔ تو اس بندے نے، اس صحابی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ ایسا ماجرا آیا، نادانستہ طور پہ میں نے وہاں خیمہ لگایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں قبر ہے، تو وہاں نیچے سے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ یہ جو بندہ دنیا میں اس کو پڑھتا ہے تو قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، جو رات کو بستر کے اوپر سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں والی سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، جو بندہ اس کی تلاوت کرنے والا ہو۔ پوچھا کہ حضرت وہ 30 آیتوں والی سورت کون سی ہے؟ تو فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبارک الذی اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سورۃ ملک کی فضیلت ہے اور اس کا مقام ہے۔ اب اس کے اندر بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہی اور اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار اس سورت کی ابتدا میں فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہی جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔
یعنی اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور صرف اسی کی قبض قدرت میں تمام امور ہیں۔ وہی ہر چیز پہ تصرف کر سکتا ہے، وہی جس چیز کو چاہے حکم کرنے کا منع کر دیتا ہے، جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہے روک لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، سب کچھ اسی کی قدرت کے ہاتھ میں ہے، اور جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اپنی بادشاہت کو، اپنی قدرت کو، اپنی عظمت کو، اپنی شان کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس سورت کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا کہ ہم نے پہلے زندگی دی، پھر موت مسلط کر دی، اس کی حکمت کیا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیاء ولیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ یعنی موت اور حیات کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ میرا کون بندہ ہے دنیا میں میری نعمتوں کی قدر کر کے آخرت کی تیاری کر کے میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، یا میری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ ہم ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت دیکھیں کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے روشن اور مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ستارے اس لیے ہم نے آسمانوں پہ رکھے ہیں، مزین کیے ہیں کہ جب شیاطین اور اس کی ضروریت اوپر آسمانوں پہ جانے کی کوشش کرتی ہے فرشتوں سے خبر لینے کے لیے، تو پھر یہی ستارے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، جس سے یہ زمین پہ آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان پہ عذاب ہے اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کبھی آپ رات کو کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہو اور آپ کی نگاہ آسمانوں کی طرف ہو، تو کبھی شاید آپ نے یہ نظارہ کیا ہو کہ ایک ستارہ اوپر سے روشنی آتی ہے نیچے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ وہ یہی ستارے ہوتے ہیں، اور وہ کس لیے آتے ہیں؟ تو جب شیاطین اوپر جاتے ہیں نا فرشتوں سے خبریں لینے، تو یہ پھر ان پہ پڑتے ہیں اور انہیں زمین پہ بھگا دیتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جا۔ اس کے بعد سورۃ قلم، یہ قلم کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی تھی کفار نے، یہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو مجنون کہتے تھے، تو اللہ نے قلم اور لکھنے کی قسم اٹھا کر کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی۔ فرمایا بے شک میرا معبود ان چیزوں سے پاک ہے، اور ہم نے اپنے معبود کو یہ عظمت دی ہے کہ ان کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، بے شمار اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، اور ہم نے ان کو خلق عظیم پہ فیض فرمایا ہے۔ یہ امام الانبیاء کی عظمت بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر کفار کے 16 عیب جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس صورت کے اندر۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ کی مثال دے کر کفار کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح ایک پہلے زمانے میں کسی کا باغ تھا اور وہ اس کو توڑنے صبح صبح گئے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اس میں سے کسی غریب کو حصہ نہ دیں، تو پھر جب صبح گئے تو ان کا باغ جو ہے وہ رات کو اللہ نے آسمان سے آگ بھیج کر جلا دیا تھا۔ تو اس میں بتایا یہ گیا کہ جو غریب اور مسکین بندوں کا حصہ نہیں نکالتا اپنے مال میں سے،
تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرا مال رب جو ہے اس کا مال تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو یقیناً بے شمار ثواب عطا فرمایا ہے۔ کیا مانا کہ قیامت تک پہلا مسلمان جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں جو رسول اللہ کی دعوت پہ ایمان لائے، وہاں سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، جو بھی وہ نیکی کریں گے، جو بھی اچھا کام کریں گے، جہاں اس مسلمان کو نیکی کرنے کا ثواب ملے گا، جس ذات نے اس نیکی کی دعوت کی آغاز کیا، رسول اللہ نے دعوت دی تھی، آپ کے کھاتے میں بھی ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب جائے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنا اجر اور ثواب اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی نیک طریقہ اختیار کیا اور آگے وہ مسلمان اس پہ عمل کرتے گئے، جتنا ان عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اتنا ہی اس کے کھاتے میں ثواب جائے گا جس نے وہ نیکی کا آغاز کیا ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا جس نے کوئی برائی ایجاد کی اور آگے لوگ جو بھی اس برائی کو اپناتے جائیں گے، جہاں ان برائی کرنے والوں کو گناہ ملے گا، جس نے ایجاد کی اس کے کھاتے میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو اس فرمان کی روشنی میں امام الانبیاء کو اللہ نے یہ عزت اور مقام دیا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان عمل صالح کرتے رہیں گے، جہاں مسلمانوں کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، وہی اجر و ثواب امام الانبیاء کی بارگاہ میں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس ثواب کا ذکر کیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فیض کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے کے لیے اور اچھے اعمال کی کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے۔ اللہ نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اتنا بلند فرمایا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، اسی آیت کو آپ نے تلاوت کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے پیارے ہم نے آپ کو اخلاق عظیم پہ فیض کیا ہے، معنی یہ ہے کہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی اخلاق کی ایک جو ہے وہ تصویر اور ایک نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبیوں کو جتنے بھی اللہ نے کمالات عطا فرمائے ان سب کا جامع میرے مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے۔ کسی نبی کو نا امتیازی طور پہ ایک دو کمالات عطا فرمائے جن کے ان کے مشہور ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا شکر مشہور ہے، تو اسی طرح حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے خلت عطا کی، اسی طرح حضرت اسماعیل کو صبر کی نعمت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص دیا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو شکر دیا، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب اور ایوب کو صبر دیا، حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ آواز دی، حضرت سلیمان اور عیسیٰ کو اللہ نے عاجزی کی دولت عطا فرمائی۔ یہ جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے ہیں۔ یہ امام الانبیاء کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وہی انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسے کہ باغ والوں کو جانچا تھا جب ان نے قسم کھائی کہ ضرور ہم صبح ہوتی اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ یہ اس باغ کی اللہ نے مثال دی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک باغ تھا جس کا نام سردان تھا، جو 6 میل کے فاصلے پہ پھیلا ہوا تھا اور ہرا بھرا۔ اس کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک اور صالح تھا۔ جب وہ صبح باغ میں جاتا جتنا پھل گرا ہوتا وہ غریبوں کو دے دیتا۔ اس کے بعد وہ نیچے جب باغ توڑنے لگتا تو نیچے چادریں بچھا دیتا، توڑتی ہوئی جتنا باغ چادروں میں گرتا وہ بھی وہ اللہ کے
راہ میں غریب مسکینوں کو دے دیتا، اور پھر جب وہ مال بیچتا تو اس میں سے بھی 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو یوں اس کا معمول تھا۔ اچانک اس کا وصال ہو گیا، پیچھے اس کے 3 بچے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ اگر ہم اسی طرح خیرات کرتے رہے جس طرح ہمارا باپ کرتا تھا تو یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہذا انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم صبح صبح اندھیرے میں یہاں سے جائیں گے اور باغ سے پھل توڑ دیں گے، اور کسی غریب کو یا مسکین کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ کل ہم صبح صبح آئیں گے۔ صبح ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھایا اندھیرے میں، فوراً کہا کہ چلو نکلو، ہم اپنے باغ کا پھل توڑیں اس سے پہلے کہ روشنی ہو، پھر مانگنے والے آ جائیں گے، لہذا ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو جب وہ اس نیت کے ساتھ سوئے نہ تو رات کو اللہ نے آگ کو نازل فرما دیا ان کے اس باغ میں، اور جس نے اس باغ کو بالکل خاکستر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ صبح جب اس باغ میں پہنچے تو پہلے تو کہنے لگے یار یہ ہمارا باغ نہیں ہے، وہ تو بڑا ہرا بھرا تھا۔ پھر جب انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھی، دیواریں وغیرہ کرائی، یہ تو ہمارا ہی ہے، تو آگ میں جل گیا ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے قسم اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی کہ آئندہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، جس طرح ہمارے باپ کا طریقہ تھا وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ جب انہوں نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ دولت عطا فرما دی۔ تو اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا، کفار سے کہا کہ تم اپنے برے اعمال کی وجہ سے آگ میں جلو گے، خاکستر ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اس لیے موت سے پہلے توبہ کر لو تاکہ تم بھی ان باپ والوں کی طرح دوبارہ تمہیں اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کر دے اور آخرت میں بھی تمہیں تاکہ عزت اور مقام نصیب ہو جائے۔ اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ حاقہ۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ بھی مکی ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہونے والے کا ذکر کیا، اور جو طوفان میں بچ گئے تھے ان کے حق میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور جو مرد اور عورتیں ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، قیامت تک اہل ایمان کی بخشش فرما۔ اس دعا کو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں کہ قیامت والے دن کیسا ہولناک منظر ہوگا، اور پھر اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کی وہی جو ہے یہ کسی شاعر کا یا کسی معبر کا کلام نہیں ہے، یہ واقعہ رب کا کلام ہے۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سورت کے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد آگے سورت معارج ہے، یہ بھی مکی ہے، اور معارج کا معنی ہوتا ہے بلندیاں۔ اس سورت کی تیسری آیت میں لفظ معارج ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام معارج رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے تھے، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پہ واقع ہونے والا ہے اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں، کافروں کا جو اخروی حال ہے برا، اس کو بیان کیا ہے اس صورت کے اندر۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی 8 صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو ہے اللہ نے 8 صفات رکھی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ نماز کے پابند ہیں۔ جو 8 صفات مسلمانوں کی اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے
اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والے ہیں۔ یہ 8 صفات اللہ نے اس صورت کے اندر مسلمانوں کی بیان فرمائی ہے، اس چیز کو رب کریم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بے شک آدمی بے صبر ہے، حریص پیدا کیا گیا ہے، جب اسے برائی پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب بھلائی پہنچے تو رک جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس بے صبر انسان سے مراد کافر دیا گیا ہے کہ کافر کی عادت یہ ہے کہ جب اس پہ مشکلات آتی ہے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کو نعمت ملتی ہے تو تکبر کرتا ہے۔ تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، رب سے شکوہ گلہ نہ کرے۔ اگر اس نے اس کو چند عزتیں دی ہیں تب بھی اس کو سنبھال کے رکھے، رب کا شکر ادا کرے، اور اگر غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو پھر بھی رب کی بارگاہ میں شکوہ گلہ نہ کرے بلکہ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بات بیان کی ہے جو پہلے میں نے کہا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے اللہ، مجھے اور میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو حالت ایمان میں میرے گھر میں داخل ہونے والے مرد اور عورت کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما۔ یہ صورت جو ہے وہ نوح ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایک عرصے تک تبلیغ کی، 950 سال تک وہ باز نہ آئے، تو پھر آخر میں آپ نے ان کے خلاف بد دعا کی، اور جو اہل ایمان ان کے گھر میں آ گئے تھے، یعنی ان کا ساتھ دیا تھا، ان کا کلمہ پڑھا تھا، وہ مفسرین فرماتے ہیں تقریباً 80 کے لگ بھگ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کے حق میں دعا مانگی۔